وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے دنیا کے منصفوں، اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے خون کا شور سنو۔ حضرات، آج شور کوٹ کے عظیم الشان چوک، تحصیل چوک میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت میں اہل حدیث کے بوڑھے جوان اور بچے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے اہل وطن، ارباب اقتدار اور عالم دنیا کے حکمرانان بھالا، ہمارا تم سے یہ سوال ہے کہ اگر دنیا میں کسی ریاست کا ایک کتا بھی زمین پر تڑپتا ہے تو تم انصاف کی آوازوں کو بلند کرتے ہو اور حقوق دلانے کی بات کرتے ہو۔ ان مظلوم کشمیریوں کا کون سا جرم ہے جنہوں نے اس وطن عزیز پاکستان کی آزادی کے لیے جو 72 سال سے سزائیں کاٹ رہے ہیں، گردنوں کا لہو پیش کر رہے ہیں، اس پاکستان کی سلامتی کے لیے کشمیریوں کے بچوں ذبح کیے جا رہے ہیں، اس پاکستان کی سلامتی کے لیے کشمیری بوڑھوں کو زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، اس پاکستان کی سلامتی کے لیے کشمیری ہماری ماں کی عصمتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کے آنسو وہ بہائے جا رہے ہیں۔ وہ کس جرم کی سزا 72 سال سے کاٹ رہے ہیں؟ اسی جرم کی سزا کہ پاکستان کو محمد علی جناح کی قیادت میں ایک آزاد ریاست بنایا گیا تھا۔ اے اقوام عالم میں بیٹھنے والے ارباب اقتدار، تمہیں کشمیر میں ماں کی سسکیاں کیوں سنائی نہیں دیتی؟ بچوں کی بلند آوازیں تمہارے کانوں پر کیوں نہیں پہنچتی؟ کیوں وہ تمہارے جرم کی سزا برداشت کر رہا ہے؟ اگر ایک درندے کو آزادی کا حق حاصل ہے، اگر ایک غیر مسلم کو آزادی کا حق حاصل ہے، اگر دنیا کفار کو آزادی کا حق حاصل ہے، تو کشمیریوں کا صرف ایک جرم ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس جرم کی سزا میں اہل وطن، اے پاکستان شور کوٹ کی عوام، تمہیں پتہ ہے تمہاری آزادی کے جرم میں ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اٹھاؤ، اپنے قدموں کو اٹھاؤ، اپنے سینوں کو تانو اور اپنے حکمران بالا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، مطالبہ پیش کر دو کہ کشمیر کو ہر حال میں آزاد کرایا جائے۔